أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخره صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں مدرسہ اسلامیہ میں، اور جو پروگرام ہیں اس مجلس کے جو دلہا ہیں، نوشو ہیں، معاملہ ہیں ہمارے حافظ صاحب. آج اگر وہ حفظ قرآن مکمل نہیں کرتے تو یہ جلسہ، یہ محفل نہیں سستی. تو اس مجلس کے جو دلہا، نوشو یا معاملے ہیں وہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ پروگرام رکھا. قرآن اللہ کی عظیم کتاب اور قرآن کریم لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. ہم اور آپ قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب بڑی پاورفل ہے، بہت وزن ہے اس کے اندر، بہت ویٹ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جبل اردو میں پہاڑ کو بولتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ قرآن کے وزن سے جو ہے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پیس پیس باریک باریک ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ قرآن کریم سینہ بسینہ آتا ہے. قرآن ہم اور جو آپ جو پڑھتے ہیں اگر اس کو جلا بھی دیا جائے، لیکن اللہ نے پوری دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں انسان ایسے ہیں جس کے سینے میں اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا. اس لیے محفوظ رکھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ اس کتاب کی حفاظت کے ذمہ دیا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو اردو جانتے ہوں گے. ہمارے مدرسے کے جو سیکریٹری ہیں شہاب الدین صاحب، یہ بہت ہوشیار، بہت چالاک آدمی ہیں، تاکہ دوسرے کو یہ کہنے کو نہ بنے کہ تمام علماء کو تمیز میں بلایا ہے، اردو کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے ہم کو جو اردو کا پروگرام اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ میں مبارک حسین حضرت کو بلایا تھا اردو کے پروگرام کے لیے. یہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں. تو خیر اللہ اپنا کرم کرے. یہ مدرسہ اسلامیہ کو ہم تقریباً 35-36 سال سے جانتے ہیں، 36 ایئرس. بہت سے لوگ تو چھپاتے رہ جاتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارا جو تعلق ہے صرف اس دیوار کا ہے. اس دیوار کے پیچھے ہم رہتے ہیں، اس دیوار کے پیچھے مدرسہ ہے، اس دیوار کے پیچھے مسجد ہے. تو ہم نے اس مسجد کا عروج بھی دیکھا ہے کہ مدرسہ کیسا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. اس کی تنزلی بھی دیکھی ہے میں نے، بالکل ڈاؤن میں پستی میں آ گیا، وہ بھی دیکھا ہے. اور اب الحمدللہ اس مدرسے کا باب دور ان کے انتظام شہاب الدین کے ذمے ہیں. اللہ نے بڑا عروج بخشا ہے. اللہ اپنا کرم کر دے. یہ قرآن کی جو نسبت ہے یہ اللہ کی بڑی اہم کتابیں ہیں. آپ علماء کرام سنتے ہیں اور سنایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ام الکتاب کہا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ڈاٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پوری کھلی کتاب ہے. دنیا کے ہم جس گوشے میں، جس شعبے میں ہم رہیں، قرآن ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذمہ اپنے اندر لیا ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنی کتاب کو رکھا ہے. بڑا مضبوط سینہ ہوتا ہے. اتنا مضبوط سینہ یہ قرآن پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دے تو اللہ کے خوف سے، قرآن کے وزن سے
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے حفاظ کرام کے سینے میں یہ قرآن کریم رکھا ہے۔ حفظ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کا تعلق اس حافظ سے ہو، بار بار پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے سے بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے بے تعلق پیدا کریں، قرآن کریم کو نہ پڑھیں، تو آپ کے سینے سے قرآن کریم نکل جائے گا۔ آزما کے دیکھیے، یہ آزمایا ہوا ہے۔ تو جتنا قرآن کریم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی آپ کے سینوں میں ایسے ہی منور ہوگی، آپ کا سینہ قرآن کریم سے منور ہوگا۔ تو حفاظ کرام نے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ حفاظ جب قرآن حفظ کر لے تو ڈیلی کم سے کم 3 جز کی تلاوت کرے۔ حفاظ پہ یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ کم سے کم 3 جز کی پر ڈے تلاوت کرنے سے جو ہے وہ قرآن ان کے سینے میں اور بڑھتا جائے گا، اور روشنی پڑتا جائے گا۔ اور جو حافظ نہیں ہیں تو کم سے کم قرآن کریم کا 1 جز پر ڈے تلاوت کرے۔ قرآن کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم قرآن پڑھنے سے جو ہے یہ حق تھوڑا سا ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے وہ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، اور اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں، بہت سے علماء کرام ہیں، وقت کی قلت ہے، عشاء کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ خود اللہ عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔